سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق صدر آزاد کشمیر، سابق سفیر، اور بھی بہت زیادہ تعارف ہیں ان کے. سردار صاحب تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ گڈ مارننگ. سردار صاحب this is very encouraging despite everything else that might be happening. Statements ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں، حملے بھی ایک دو کر لیے، لیکن they still decide کہ نہیں ہم بات چیت ضرور جاری رکھیں گے. آپ ہوپ فل ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایکچولی ڈپلومیسی اور خاص طور پہ اتنی بڑی جنگ کے بعد اگر بات چیت ہو رہی ہے، بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچے ہیں، they will continue with it؟ جی میں ذاتی طور پر پر امید ہوں کہ مذاکرات جاری رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ آنے والے دنوں میں بھی اس قسم کے حادثات ہوتے رہیں گے، کیونکہ ابھی تک جو ہے انہوں نے کوئی ایسا چینل قائم نہیں کیا جس سے جب کوئی صورتحال بگڑ رہی ہو تو اسے سنبھالا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کا 14 نکاتی فارمولہ ہے مفاہمتی یادداشت میں، اس میں ایک شق یہ تھی کہ بلکہ ان کے درمیان اتفاق ہوا تھا کہ اگر آبنہ ہرموز کے اوپر کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو اسے دور کرنے کے لیے ہاٹ لائن استعمال کی جائے گی، لیکن اس مرتبہ وہ ہاٹ لائن استعمال نہیں کی گئی. اس کا مطلب یہ اس میں ایک سکم ہے جسے دور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جن بندی امریکہ نے کروائی، بڑی کوشش سے کروائی، تگدو کی، ایران جو ہے وہ پس و پیش کر رہا تھا، اور حالانکہ ایران کا زیادہ نقصان ہوا تھا، لہٰذا امریکہ ہی اس کا محافظ ہے. دوسرے یہ صدر ٹرمپ جو ہے گاہے بگاہے دھمکی دیتے رہتے ہیں، لیکن اس دھمکی کے اوپر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ جو جنگ کا نقشہ ابھرا ہے اس میں امریکہ کو اتنا یا ایران سے زیادہ نقصان ہے، تو اس وجہ سے وہ دوبارہ جنگ میں نہیں جانا چاہتے. جو نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن سے وہ بھی قریب تر ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کو جو مالی نقصان ہوا ہے یا ان کے پلیٹ فارمز تھے، مطلب یہ جو ملٹری ڈیفنس پلیٹ فارمز تھے، ان کو جو نقصان ہوا ہے یا ان کی بیسز کو نقصان ہوا ہے، اس کو وہ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتے، کیونکہ اس سے امریکہ کی شہرت کو نقصان پہنچا ہے اور ان کے حلیف ان سے دور ہو گئے ہیں. خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو نیٹو کے حلیف تھے یا مغربی یورپ کے، بالخصوص یورپین یونین کے، اور جاپان اور ساؤتھ کوریا، یہ ان سے دور ہٹ کے آسٹریلیا اور کینیڈا، یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ وہ سول سپر پاور تھی، اور اس کے وہ جب بھی کہتے تھے، فخریہ انداز میں کہتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ حلیف ان کے ہیں، الائنس کی شکل میں، یعنی زبانی کلامی نہیں بلکہ ایک الائنس کا حصہ تھے. تو وہ الائنس جو ہے اس زد میں آئی ہے، اس لیے وہ دوبارہ سے جنگ شروع نہیں کریں گے، کیونکہ پچھلے ویکینڈ سے یہ قیاس آرائی ہو رہی ہے، اسی ویکینڈ سے یہ قیاس آرائی ہو رہی ہے کہ شاید جنگ دوبارہ سے شروع ہو جائے. ایک اور چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں، اور میں آپ نے آپ دونوں نے بہت اچھا پس منظر دیا ہے، اس لیے میرے لیے بھی تبصرہ آسان ہے. وہ یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز ابھر کے سامنے آئی ہے کہ اس کو سب سے پہلے حل کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد باقی معاملات حل ہوں گے، اور وہ ہے آبنہ ہرموز. آبنہ ہرموز کی گورننس کس کے پاس ہے؟ ایران کے پاس ہے. سردار صاحب اسی بارے میں اگر ہم آپ سے سوال بھی کر لیں ساتھ میں، کہ جب اقوام متحدہ اعلان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آلٹرنیٹ روٹ ہے، اور عمان کی ساحلی حدود میں سے وہ گزرے گا، عمان کے سمندروں میں سے گزرے گا، تو ایران کو اس پہ کیا اعتراض ہوتا ہے یا کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ آبنہ ہرمز بائی لا جو بین الاقوامی قوانین ہیں، انٹرنیشنل واٹرز ہیں. اب ظاہر ہے اس جنگ نے وہ صورتحال تبدیل کر دی. دنیا کے لیے وہ صورتحال ایکسیپٹ کرنا کیسا رہے گا؟ مطلب ایران کو آپ کس طرح سے کنٹرول کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت؟ کیونکہ ابھی تو جنگ کے ماحول میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، ظاہر ہے ابھی بھی خلاف ورزی ہوئی تو حملے ہو گئے، لیکن فار ہاؤ لانگ؟ اچھا، اس میں دیکھیے، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بین الاقوامی قانون کیا ہے. بین الاقوامی قانون جو ہے اس میں UN کنونشن آن دا لا آف دا سی کے مطابق جتنی بھی اسٹریٹس ہیں یا اس قسم کے انٹرنیشنل واٹر ویز ہیں یا پیسج ویز ہیں، وہ فری ہیں، وہاں فریڈم آف نیویگیشن ہے، کیونکہ قدرتی آبی گزرگاہ ہے نا، ظاہر ہے کسی مین میڈ نہیں ہے. جی مین میڈ نہیں ہے، اور اس میں خاص طور سے جو قابل ذکر آتی ہیں جو اس کے مقابلے میں ہیں، وہ اسٹریٹ آف ملکہ ہے، اس کے بعد باب المندب ہے، اسٹریٹ آف جبرالٹر ہے، ٹرکش اور ڈینش اسٹریٹس ہیں، انگلش چینل ہے، اس قسم کے لیکن 100 کے قریب ہیں. اچھا، ایران کا استدلال یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کے اوپر حملوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسٹریٹ سے اندر گزر کے جائیں گے
تو وہاں قطر میں امریکہ کا ایک بہت بڑا فضائی اڈہ ہے، اور اس کے بعد آگے چلے جائیں بحرین میں ان کا 5th فلیٹ موجود ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو، اور اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں باقی تمام خلیجی ریاستوں میں، اور لگ بھگ جو ہے 12 کے قریب 12 سے زیادہ سینٹ کام کی بیسز موجود ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف وہ ایران کا پہرا دے رہے ہیں بلکہ اس میں جو بھی حملے ہوتے ہیں یا جو انٹیلیجنس آپریشنز ہوتے ہیں یا جو اس کے علاوہ جو کینیٹک آپریشنز ہوتے ہیں وہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 2 ممالک کا حق ہے، کیونکہ صورتحال جنگ کے بعد وہ بدل گئی ہے، انہوں نے جنگ سے پہلے بند نہیں کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ عمان اور وہ طے کریں گے، اور ابھی وہ مذاکرات جاری رکھے ہوئے انہوں نے کہ وہ اس کے بارے میں، گورننس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا وہ سمجھتے ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے متبادل راستہ بنایا ہے، ایک تو وہ جگہ جو ہے جو انہوں نے متبادل راستہ بنایا وہ ذرا شیلو ہے، اور جو فطری گزرگاہ ہے، نیچرل گزرگاہ ہے، وہ وہی ہے جو ایران کے ساحل کے قریب سے گزرتی ہے، یعنی مطلب ہے کشم آئلینڈ سے تھوڑا سا آپ آگے چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے گلف آف عمان کے دھانے پہ یہ جو ہے یہ گزرگاہ بنتی ہے۔ ایران نے اسے تھوڑا سا اور بھی تنگ کر دیا تھا جنگ کے دوران، تو یہ ایران کی آرگومنٹیشن ہے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ فی الحال کوئی اس قسم کا قانون موجود نہیں ہے، لیکن جو ان کا 14 نکاتی فارمولہ ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا تھا کہ جو آبنائے ہرموز کے اوپر جو بھی دسترست ہے، گورننس ہے، اس کے بارے میں بین الاقوامی قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ بھی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ جو قانون بنایا جائے گا یا جو نیا پریسیڈنٹ قائم کیا جائے گا، یہ نہ صرف عمان بلکہ باقی جو ساحلی ریاستیں ہیں، خلیجی ساحلی ریاستیں ہیں، ان کی مشاورت سے طے کیا جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے یہ سر فہرست ہے، پہلے اسے حل کریں، ورنہ یہ ہے کہ وہ جو نیوکلیئر ٹاکس ہیں، جو سینکشنز ریلیف ہے، جو منجمد اثاثوں کو ریلیز کرنا، یہ سارے کا سارا سلسلہ جو بہت حساس معاملات ہیں، یہ سارے کا سارا معاملہ رک جائے گا۔ اچھا سردار صاحب، یہ بالکل آپ کی بات یہ 100% صحیح ہے کہ سب سے پہلے تو ہرمز والا معاملہ جو ہے اس کو کلیئر کیا جائے، ادروائز یو کین ناٹ گو آن ٹو دا ادر نکات، اور نیچرلی کوئی پرماننسی چاہیے۔ وی ڈونٹ وانٹ کہ ایک MOU پہ ہی سارا انحصار ہو، پوری ایک پراپر پیس ڈیل جس پہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ مانے، ایڈھیئر کریں۔ دیٹ از obviously the end game of why all these talks are happening۔ اقوام متحدہ کا رول اس سے پہلے ہم نے اتنا پرومیننٹ نہیں دیکھا، لیکن ہرمز کے وقت وہ ذرا بیچ میں آگے۔ نیچرلی دیر آر شپس دیٹ ہیو بین اسٹک فار اے ویری لانگ ٹائم، اور ان کو نکلنے کی ضرورت بھی ہے۔ اب یہ اسی جو ٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہو رہی ہیں، obviously اس کے اندر تو بہت سی اور ڈسکشنز بھی ہونی ہیں، اس کے لیے اس کی امپورٹنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک پراپر ایک اور نظام ہونا چاہیے، ایک اور ٹاکس ہونی چاہیے، پرہیپس UN should partake in it or even head it، اور ساری گلف نیشنز جو ہیں جو کہ زیادہ متاثر ہیں، یا فار دیٹ میٹر عمان اور ایران، they should be a part of it and they should make the decision of how Hormuz should work۔ یہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے from the rest of the things that are happening۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ جڑ گئی ہیں، اور جو ایران ہے اس کے لیے بہت بڑا لیوریج پوائنٹ ہے، اور بلکہ یہ ہے کہ لوگ دوران جنگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کو کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں تھی، اس نے اپنے دفاع کے لیے آبنائے ہرموز کو استعمال کیا، اور یہ بات بڑی حد تک درست ہے۔ لہٰذا یہ آبنائے ہرموز باقی تمام معاملات سے جڑ گیا ہے، اسے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے ایران سے مشاورت نہیں کی، یعنی یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور دوسرے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ اور فرانس نے مل کر کوئی 49 ممالک کی ایک کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جب جنگ بندی ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ ایک ایسا فلیٹ وہاں متعین کریں گے جو اس کی سیفٹی، ویسلز جو ہے آئل ٹینکرز یا کارگو ویسلز کی سیفٹی کو یقینی بنائیں گے۔ لیکن اس وقت صدر ٹرمپ جو ہے مذاق سے کہتے تھے کہ اس وقت تو مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ تو ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جس معاہدے کے اوپر دستخط کیے ہیں، جس مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط کیے ہیں، یہ اتنی تاریخی ہے، اتنی انقلابی ہے کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو سب سے زیادہ فائدہ ایران اور خلیجی ریاستوں کو پہنچے گا، اور بلکہ پاکستان جیسے ممالک یہ جو
मिडल ईस्ट है या ग्रेटर मिडल ईस्ट है उसको पहुंचेगा, क्योंकि ये एक इनकलाबी फार्मूला है जिसमें उन्होंने ईरान और खलीजी रियासतों को एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार के लिए एक नक्शा दिया है कि वो एक दूसरे के तामीर नौ में भी हिस्सा लेंगे और उसके बाद स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स भी करेंगे और अमन और सलामती के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। इसकी वजह से इसराइल परेशान है, क्योंकि इसराइल मार्जिनलाइज हो गया है और उसकी बहुत सी चीज़ें जो है मुस्तरद हुई हैं, मसलन बैलिस्टिक मिसाइल से मुताल्लिक़। लेकिन अभी जो मार्को रूबियो ने दौरा किया है, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने ईरान का एक माफ़ कीजिएगा इसराइल का एक मुतालबा दोबारा सर फहरिस्त रख दिया। वो ये है कि हूथीज़, हमास, हिजबुल्ला और इराकी मिलिशियाज को जो जिनको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस फॉर ईरान कहते हैं कि उसे जो है डिसमेंटल कर दिया जाए। तो ये पूरे के पूरा जो है अपना हरमुज़ भी हल हो जाएगा, बाकी मामलात भी हल हो जाएंगे। लेकिन जो इसराइल का अनफिनिश्ड एजेंडा है ग्रेटर इसराइल का, या ईरान को तबाह करने का या ईरान की रजीम को तबाह करने का, वो नामुकम्मल रहेगा। इस वजह से ये पूरे का पूरा मामला मुतज़लज़ल रहेगा, यानी ये नहीं होगा, इसमें टर्बुलेंस जारी रहेगी। और यकीन के साथ, क्योंकि दो इंतखाबात आ रहे हैं, एक मिड टर्म इलेक्शन जिसका हमने जिक्र किया अमेरिका में हो रहा है, और एक सितंबर में इसराइल का इलेक्शन हो रहा है, और वो इसको डिस्टर्ब करने की मुसलसल किसी न किसी तरीके से आप कह रहे हैं कोशिश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, कुछ गेन्स मिल जाए। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग सर। और इसकी तो पूरी कोशिश होगी कि उनको कुछ ना कुछ अगले 1-2 महीनों में कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी सी चीज मिल जाए, कुछ गेन मिल जाए आउट ऑफ इट, ताकि लोकल ऑडियंस को जरा सैटिस्फाई कर सकें, जो हैं वो नेतन्याहू के फेवर में इलेक्शन कैंपेन में।